انبیاء کرام آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو نماز کا حکم دیا تھا۔ پڑھیے آپ، زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب فرشتوں نے ان کو پکارا، فرشتوں نے ان کو آواز دی، اس وقت وہ کھڑے تھے محراب کے اندر اور نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی صفت بتائی جا رہی ہے قرآن کے اندر۔ آئے مسلمانوں، یہ نماز صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کی گئی، صرف محمد رسول اللہ نے اپنی امت کے اوپر یہ نماز فرض نہیں کی، یہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے آنے والے نبیوں کے اوپر بھی فرض تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب کے اندر تھے، کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے جب ان کو پکارا، فرشتوں نے جب ان کو آواز دی تو اس وقت وہ محراب کے اندر نماز میں تھے، یعنی نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت مریم، اللہ رب العالمین نے ان کو خصوصی طور پر حکم دیا یا مریم اقنتی لربک وسجدی وارقعی مع الراقین، آئے میری پیاری بندی، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے جھک، اپنے رب کے سامنے سنجیدہ ہو جا، اپنے رب کے سامنے متانت سے پیش آ، عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے عاجزی کر، وسجودی اور سجدہ کر، وارقعی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ مریم علیہ السلام کو اللہ کا، مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور خصوصی طور پر اللہ خود مریم سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجزی کر، اپنے رب کے سامنے سنجیدہ ہو جا، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، اپنے بیٹے کو انہوں نے مختلف مراحل میں مختلف طریقے سے سمجھایا۔ کبھی کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کبھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو یوں کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو ہر حال میں قائم کرتے رہنا، نماز کو ہر حال میں پڑھتے رہنا، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ ہم اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر یہ تمام نبیوں کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر بھی نماز فرض کی تھی۔ جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے تو کل جو میں نے خطاب کیا تھا اس میں یہ آیت پڑھی تھی، آج پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نماز ابراہیم علیہ السلام پر بھی فرض کی تھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو جب بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس جب چھوڑا تھا، بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تھا، سنسان جگہ پہ چھوڑا تھا، اور چھوڑنے کے بعد جب گئے تو کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی سنسان جگہ پہ چھوڑا ہے جو غیر مانوس ہے، جو غیر آشنا ہے، جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں ایک چڑیا کا وجود بھی نہیں ہے۔ چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں پانی ان کو آسانی سے مل جائے، یہاں تو دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ الہ العالمین انی اسکنت من ذریتی
ہم نے غیر مانوس جگہ پر اپنی ذریت کو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو چھوڑا ہے عند بیتک المحرم تیرے احترام والے گھر کے پاس تیرے باعزت گھر کے پاس اور اس جگہ پر میں نے اس لیے چھوڑا ہے لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ نماز